بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف تیرے لیے ہے، اے وہ جو ہر زندہ سے پہلے زندہ تھا، اے وہ جو ہر زندہ کے بعد زندہ ہوگا، اے وہ زندہ کہ کوئی زندہ جس کے مشابہ نہیں، اور وہ زندہ جس کی کوئی مثل زندہ نہیں، جس کا کوئی زندہ شریک نہیں، اے زندہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اے زندہ جو کسی زندہ کا محتاج نہیں، اے وہ زندہ جو ہر زندہ کو مار دیتا ہے، اے وہ زندہ جو ہر زندہ کو رزق دیتا ہے، اے وہ زندہ جسے موت نہیں۔ تیری ذات پاک ہے، اے عزت و جبروت کے مالک، تیری ذات پاک ہے، اے صاحب ملک الموت، تیری ذات پاک ہے، جو مخلوق پر موت لکھتا ہے اور خود نہیں مرتا۔ تیری ذات پاک ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں الہام کیا، اور تو نے چیونٹی کو اپنی قدرت کے ساتھ لشکر سے بچا لیا۔ تیری ذات پاک ہے، تو زندہ ہے جسے موت نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خواتین و حضرات، جب ہارون رشید بہلول کے پاس بیٹھے تو اس سے کہا مجھے کچھ نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا میں کس چیز کی نصیحت کروں؟ یہ ان کے محل ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں۔ اے امیر المومنین، تیرا کیا حال ہوگا جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ وہ تجھ سے مختلف قسم کی کھجوروں کے بارے میں سوال کرے گا جبکہ تو بھوکا پیاسا اور ننگا ہوگا، اور اہل موقف تجھ پر ہنس کھڑے ہوں گے۔ عبرت نے اس کو جکڑ لیا اور اس نے اسے صلہ رحمی کا حکم دیا اور کہا جن سے تو نے مال لے لیا ہے ان کو لوٹا دے، اس سے قبل کہ کوئی چیز لوٹانے کے لیے نہ ہو۔ حرص کو چھوڑ دے دنیا پر اور تو مال جمع نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا تو کس کے لیے جمع کر رہا ہے۔ بے شک رزق تقسیم شدہ ہے اور سو زن نفع نہیں دیتا۔ ہر وہ جو حریص ہے فقیر ہے، اور وہ جو قناعت کرتا ہے وہ غنی ہے۔ روایت میں ہے کہ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، اور ملک الموت کے لیے زمین ایک تھال کی مانند بنا دی گئی ہے، وہ اس میں جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ مددگار ہیں جو نفوس کو پکڑتے ہیں، پھر ان میں سے انہیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ملک الموت کے پاس ایک مخصوص قسم کی برچی ہے جس کا ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب میں، جس سے وہ زندگی کی رگ کاٹ دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے پاس ایک برچی ہے جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ جب دنیا میں کسی بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس برچی کو اس کے سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے اب موت کا لشکر تیرے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے۔ ملک الموت کی یہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ فرشتے اور بھی ہیں جن کو اس کی مثل یا اس سے زیادہ بھی طاقت عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اگر اسے کہا جائے کہ ساتوں آسمان اور زمین کو ایک لقمہ میں چبا ڈالو تو وہ کر گزرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کی اجازت عطا فرمائی گئی کہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں۔ اس کی دونوں ٹانگیں سب سے نچلی زمین میں ہیں، اور اس کے سینگ پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں کی لوؤں اور گردن کے درمیان پرندے کی پھڑ پھڑاہٹ 7 سال ہے، اور اس فرشتے کو دیک علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری لگائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمائیے جان قبض کر لے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام وہ نبی مکرم ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اپنے دست مبارک سے ان کو تخلیق فرمایا، اور اپنے ملائکہ کو حکم فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت کے بارے میں جانتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی
کہ وہ انہیں ملکل موت کی زیارت کروائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد صحیفوں میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے ملک الموت دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ اسے میں تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈھے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر مشرقی کنارے سے پرے بھی تھا، اور ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا۔ اس کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے، میدان بھی تھے، سمندر بھی تھے، اور جنوں انس اور چوپائے بھی تھے، اور سمندر اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر اس کے سینے میں ایسی فضائیں تھیں جیسے زمین کے صحرا میں گندم کا دانہ ہو۔ پس آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ 7 دن تک بے ہوش رہے۔ پھر آپ کو آفاقہ ہوا اور آپ کی رگوں میں زعفران تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کے درمیان 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کی مبارک 1000 سال ہے، اور آپ اللہ کی مخلوق میں پہلی ہستی ہیں جن کو اپنی عمر کے بارے میں بتایا گیا جبکہ آپ زندہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ نور اور روشنی والا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کیا مطالبہ کیا؟ اس کا جواب ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حمد بیان کی۔ آپ کے رب نے آپ کو فرمایا یرحمکم اللہ یا آدم، اے آدم اللہ آپ پر رحم کرے۔ ان ملائکہ کی طرف جاؤ، اس گروہ کی طرف جو بیٹھا ہوا ہے، اور کہو السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام واپس اپنے رب کی طرف لوٹے تو آپ کے رب نے فرمایا یہ آپ کا سلام اور آپ کی اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا جبکہ رب کریم کے دونوں ہاتھ مبارک بند تھے، جو چاہتے ہو وہ ہاتھ اختیار کر لو۔ آپ نے عرض کی میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں جو کہ برکت والا اور مبارک ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مبارک کھولا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یہ کون لوگ ہیں اے میرے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہیں۔ پھر ہر انسان کی آپ کے سامنے عمر لکھ دی گئی۔ اس وقت ان میں ایک ایسا شخص تھا جو سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے اور اس کی عمر 40 سال لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے عرض کی اے رب کریم ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمر میں نے لکھ دی ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب میں اپنی عمر کے 60 سال ان کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم یہ کر رہے ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا جنت میں رہے، پھر آپ کو جنت سے نیچے بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام اپنی عمر گنتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پاس ملک الموت آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے جلدی کر دی، میری عمر 1000 سال ہے۔ فرشتے نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، پس آپ کی اولاد کو بھی انکار کی عادت پڑ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان یعنی بھولنا لاحق ہوا، تو آپ کی اولاد میں بھی نسیان عام ہو گیا۔ اس دن سے کتابت اور گواہی کا حکم دیا گیا۔
سیدنا ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا، اور آپ پہلے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے کپڑے سیے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے، اور آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے علم نجوم اور حساب میں غور و فکر فرمایا۔ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی اپنے زمانے کی کتابوں اور آسمانی صحیفوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بڑا بلند فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے بلند کیا تھا انہیں بڑے اونچے مقام تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا تو وہاں ہی ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی روح مبارک قبض کی۔ حضرت ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حلال بن یصاف سے روایت فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جب میں بھی موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت قعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کا ہر روز اتنا مقام بلند کروں گا جتنا تمام بنی آدم کا کرتا ہوں۔ شاید یہ آپ کے زمانے کے لوگوں کی بات ہے، بس آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ آپ کے پاس اسی دوران آپ کا ایک دوست فرشتہ آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے، تم ملک الموت سے بات کرو کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ان سے ملک الموت کی ملاقات ہو گئی، جبکہ وہ نیچے آ رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے وہی گفتگو کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو کہا تھا۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، وہ یہاں میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، مجھے بھیجا گیا تھا کہ میں ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر روح قبض کروں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں ان کی چوتھے آسمان پر کس طرح روح قبض کروں گا جبکہ وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر ان کی وہاں ہی روح مبارک قبض کی گئی۔ خواتین و حضرات، حضرت ادریس علیہ السلام کا ہر روز عبادت میں اتنا مقام بلند ہوتا جتنا ان کے زمانے کے تمام اہل زمین کا ہوتا، یعنی کہ وہ تمام روئے زمین کے لوگوں جتنی عبادت کرتے۔ فرشتوں کو آپ سے بڑا تعجب ہوا اور ملک الموت کو آپ کی ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ملک الموت کو اس کی اجازت مل گئی اور وہ آدمی کی صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے۔ جب افطار کا وقت آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو کھانے کی دعوت دی، جس کا اس نے انکار کر دیا۔ اس نے 3 راتوں تک ایسا ہی کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو شک ہو گیا۔ انہوں نے کہا، تو کون ہے؟ فرشتے نے کہا، میں ملک الموت ہوں، میں نے اللہ سے اجازت چاہی کہ آپ سے ملاقات کروں جو مجھے عطا کر دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرا آپ کے ساتھ ایک کام ہے۔ ملک الموت نے کہا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو میری روح قبض کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وہی فرمائی کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لے۔ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی اور تھوڑی دیر بعد لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا، تیری روح قبض کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا، تاکہ میں موت کا مزہ چکھ لوں اور اس کے لیے اپنی تیاری اور سخت کر دوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، میرا تمہارے ساتھ ایک اور کام بھی ہے۔ ملک الموت نے کہا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے آسمان پر لے جا تاکہ میں جنت اور دوزخ دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اجازت عطا فرما دی کہ وہ آپ کو آسمانوں پر لے جائے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے جنت دکھاؤ۔ ملک الموت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ پھر ملک الموت نے آپ سے کہا، باہر نکلیے تاکہ میں آپ کو اپنی جگہ پر پہنچا دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام درخت پر چڑھ گئے اور فرمایا، میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک فرشتہ کو حاکم بنا کر بھیجا۔ فرشتے نے آپ سے کہا، آپ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جنت میں داخل ہونے کے بعد نہیں نکلیں گے تو میں کس طرح نکل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، ان سے کہو میری اجازت سے داخل ہوئے تھے، میرے حکم سے نکل آؤ۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ادریس علیہ السلام کو پہلے سے سکھا دیا ہو، پھر اس کو قرآن میں نازل کیا ہو اور حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان پر قرآن کے موافق کلمات جاری ہو گئے۔
جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 20 مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق قرآن نازل ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اور آپ کا آخری وقت تھا تو اس وقت آپ کی اولاد میں سے سام، حام اور یافس آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو پہنچا دے اور وصیت پر عمل کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ وصیت ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جس پر سیہان کا جبہ تھا جو ریشم کا بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارے ساتھی نے ہر صاحب عزت یعنی فارس کے بیٹے کو ذلیل کر دیا اور ہر چرواہے کو بلند کر دیا، یا یہ کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ صاحب عزت کو پست کر دے اور ہر چرواہے کو بلند کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر معقول شخص کا لباس نہیں دیکھتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جبہ کو کونوں سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر فرمایا بے شک اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا جب وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میں تم کو ایک نصیحت بیان کرتا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ایک مٹھی میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور ایک مٹھی میں لا الہ الا اللہ تو میں ان پر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک مبہم سا حلقہ بن جائیں تو میں انہیں لا الہ الا اللہ کے بدلے توڑ دوں گا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر چیز کو ملانے والے کلمات ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرک ہے جس کو ہم نے پہچان لیا، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس 2 خوبصورت جوتے ہوں جن کے 2 خوبصورت سے تسمے ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کی گئی کیا یہ تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی جبہ ہو جس کو وہ پہنتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کی گئی کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس سواری کا جانور ہو جس پر وہ سواری کرتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی گئی کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے ہم مجلس اور دوست ہوں جس کے پاس وہ بیٹھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ نوجوان کی سرداری کا شرف آپ کو حاصل ہوا اور آپ ابو الزیفان حد سے زیادہ مہمان نواز کے لقب سے ملقب ہیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت تک نہ غذا تناول فرماتے نہ عشاء یعنی رات کا کھانا جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان آتا۔ آپ اللہ کے پہلے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حنیف اور اسلم کے لقب سے نوازا، اور توحید میں آپ کی لسان حجت ٹھہری اور آخرین میں آپ کے لیے زبان کی سچائی کو ثبت کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے آزمایا گیا، لیکن ہر دفعہ کائنات کے ذرے ذرے نے آپ کی وفا کی گواہی دی، حتیٰ کہ ابو الانبیاء کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ انہیں دکھائیں کہ وہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کی کہ اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لیں۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے ملک الموت کو ایک حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا، بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس، پاکیزہ خوشبو سے معطر اور خندہ پیشانی چہرے سے عیاں ہیں۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا اللہ کی قسم اگر مومن نے کوئی خوشی نہ دیکھی ہو تو تیرا چہرہ ہی اسے خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی کہ آپ اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیکن مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ملک الموت نے کہا اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیجئے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاہ سخت انسان
جس کی دونوں ٹانگیں زمین میں گئی ہوئی ہیں اور اس کا سر آسمان میں ہے، اتنا بدصورت کہ کبھی ایسا بدصورت نہ دیکھا ہو۔ اس کے جسم کے ہر بال کے نیچے بھڑکتا ہوا انگارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر کافر تجھے ایک نظر دیکھ لے تو اس کی جان لینے کے لیے ایک یہی چیز کافی ہے۔ دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ کس طرح ایک ہی وقت میں روح کو مشرق میں قبض کرتے ہیں اور دوسری روح کو مغرب میں قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت اشعث بن اسلم سے روایت فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، تم اس وقت کیا کرتے ہو جب ایک نفس مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور زمین پر ہو اور موت کا بلاوا آ جائے، کیا کرتے ہو تم؟ ملک الموت نے کہا، میں ارواحوں کو بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، تو وہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ اس نے یہ کہا اور زمین اس کے گرد لپیٹ دی گئی اور ایک تھال کی مانند اس کے سامنے رکھ دی گئی کہ وہ جہاں سے چاہے اٹھا لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زمانے میں ملک الموت کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام تھے اور ملک الموت آپ کی سب سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ ملک الموت نے اپنے رب سے اجازت طلب فرمائی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ ملک الموت آپ کے پاس آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، کیا یوسف ان لوگوں میں شامل ہے جس کی تو نے روح قبض کی؟ ملک الموت نے عرض کی، نہیں۔ پھر ملک الموت نے آپ سے عرض کی، اے یعقوب علیہ السلام، میں آپ کو کلمات نہ سکھا دوں؟ آپ نے فرمایا، سکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا، فرمائیے، اے نہ ختم ہونے والی بھلائی کے مالک جس کو تیرے علاوہ کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رات یہ دعا مانگی۔ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے چہرہ اقدس پر قمیض رکھی گئی اور آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ آپ نے فرت مسرت سے کہا، دیکھو، کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا، ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ خواتین و حضرات، ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف اختیار عطا فرمائیں کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ملاقات کو پسند فرمایا اور رفیق اعلیٰ کی ملاقات کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جبکہ آپ صحت کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح ہرگز قبض نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، پھر اسے زندہ رکھا جاتا ہے یا اختیار دے دیا جاتا ہے۔